ہم نہ خالص نہیں نا جب تک ہوتے محبت میں، محبت کو فروغ نہیں۔ مجھے بتاؤ نا، جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے بیٹی کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹے والے ساری سچی تعریفیں کریں گے آپ کے سامنے؟ وہ جس کو ولی بنا کے بچے کو پیش کرتے نا، جی منڈے جتے عیب والی کوئی نہیں، بعد میں جب اس بچے کی بات پوچھتی، شکایت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں بھی بڑا سمجھانا، میری بھی نہیں سنتا۔ بھئی آپ تو شادی سے پہلے تعریفوں کے پول پا جھوٹ بول رہے تھے، تباہی کر دی آپ نے ساری زندگی کے لیے۔ ایک بچی کو آپ نے آگ میں چھونک ڈالا، اس کی بد اخلاقی کے حوالے کر دیا، سوچا ہی نہیں، دیانتدار ہی نہیں رہتے ہم۔ کریم فرماتے اس فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی میرا اس سے ذاتی دنیا کا کوئی معاملہ ہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بخاری مسلم ہے، اور بخاری مسلم میں پورا باب ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھنا ہے تو میری محبت نہیں، بغض کا بھی باب ہے۔ ہاں ہاں، بغض کا بھی باب، اس کا بالکل مخالف مفہوم بھی ہے، بغض کا بھی باب ہے۔ ہمارا بغض ہے اسرائیل سے، ہمارا بغض ہے اس لیے کہ وہ مومنوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عداوت ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جب تک یہ پہلو پورا مضبوط نہیں ہوگا اتنی دیر تک محبت والا پہلو بھی مضبوط، یہاں رحماء بینہم ہے، وہاں اشداء علی الکفار بھی ہے، دونوں پہلو کسی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا۔ کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں خالص اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں۔ وہ رب کا بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن، پھر میں بھی رب کا فرشتہ ہوں، جس طرح تم دونوں رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا، رب تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ محبتوں کو خالص کریں، اس میں للہیت پیدا کریں، للہیت۔ آہستہ آہستہ تعریف کا چسکا لگتا ہے بندے کو، اور بہت بڑی دیمک ہے، یہ کھا جاتی ہے بندے کو۔ میں کچھ باتیں کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ چھوٹا آدمی بڑی باتیں کرے تو اچھا نہیں لگتا۔ ویسے اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، جتنے لمبے چوڑے القابات سیاسی جلسوں میں وہ کہتے تھے نا فلانا قائد جمہوریت اور فلانا قائد انقلاب، اب ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی کوئی چھوٹا جملہ نہیں بولا جاتا۔ اتنے لمبے القابات، فقیروں درویشوں کا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ سادی سی بات کریں، اگر ہمارا کوئی تعارف ہے تو ان اللہ قیامت میں پتہ چل جائے، ورنہ یہاں جھوٹی تعریفیں اور پول اور اسپیشل وظیفہ خار بندے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے تعریفیں کرانے کے لیے، اور ایز اے اسپیشل کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کردار ادا کرتے ہیں، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لے کھول دے ہی نہیں۔ اگر تیرا ظرف ہے، کوئی تیرے پاس چیز ہے تو تو کمزوری دکھائے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ چیزیں تکلف پہ، مثلا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ٹکا کے ہاتھ چومنا ضروری ہے، وہ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ کم از کم میرے جیسے آدمی کے ہاتھ چومنے سے آپ کو کیا نفع ملے گا؟ اپنی زندگی کے اندر چیزوں بات مانے، آپ بزرگ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ فوٹو آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری کوئی بات مان لیں گے تو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ہم نتیجہ خیز چیزوں کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ خالص محبت اور اس میں خالص پیار اور اس میں لہجے کا حسن، کہ آپ خالص ہو جائیں، آپ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر خالص نہیں رہتے لوگ تو سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں رہتے، اس کو بھی دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہیں کہ اس کا خرچہ میں چلاتا ہوں، کیونکہ خالص نہیں ہے۔ تو محبت اولیاء، محبت صوفیاء یہ قیامت میں کام دے گی، اور یہ محبت کتنا کو کام دے گی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محض محبت سے کیا ہوتا ہے، محض محبت سے بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، بس وہ محبت خالص ہونی چاہیے۔ اس محض محبت سے، صرف محبت سے بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کے پاس شخص آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ یہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ خاص اس روایت پر ذرا خاص غور کریں۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین صبح و شام آپ کی توجہ کراتے ہیں نبی پاک کی محبت کی طرف، تو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے حضور سے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے عرض کی حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی صدقات، بھی کوئی تو تیاری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری ہے بھائی، اس پر بھی غور کر۔ میں اللہ رسول سے، اور یہ خالص لوگ تھے نا، اب حضور نے کیا کہا؟ فوراً فرمانا چاہیے تھا نا، جس طرح آج لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نری محبت نہ کر ساتھ عمل بھی کر، لیکن وہ چونکہ محبت میں پورے خالص تھے تو ان کو نتیجہ ملا محض محبت پر۔ یا رسول اللہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا نتیجہ ہے کہ قیامت میں بندہ رسول پاک کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہو، حضور کے قدموں میں انسان کو جگہ ملے۔ اساں جہاں گناہیاں دا جدو مال نامہ پرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے۔ اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، بھلا او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن محبت میں اخلاص ہو، محبت خالص ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات تو وہ کر رہا تھا نا سرکار سے، اور نبی پاک سوال کے اس کا جواب دے رہے تھے نا، تو آپ فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے نتیجہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے وہ صحابی۔ میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں۔ فوراً موقع ملا ہوا تھا نا، بعض لوگوں کو موقع میسر آتا ہے تو وہ کہتے چلو ہمارا بھی کام بن گیا۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں، تو فرمایا کر لو۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی بڑی کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑی کرتا ہوں۔ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا بات وہی ہے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا اکٹھے جائیں گے سارے جنت میں، اکٹھے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب اپنی طرف سے نتیجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے 3 موقع پر اتنی خوشی ہوئی، 3 مواقع پر جتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن حضور مدینہ شریف آئے تھے، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھائے۔